بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر جہاں کروڑہ کروڑ احسانات ہیں، وہیں اللہ رب العالمین کا ایک مرتبہ پھر ہماری اس زندگی میں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے ہم سب کو ہمکنار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی بیش قیمتی نعمتوں میں سے ایک ہے کہ ہماری اس زندگی میں اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں قیام و صیام کی پابندی کر سکیں۔ درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ علیہ السلام نے انسانیت کے لیے جینے کی بہترین راہ بتائی، اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل پیغام کو انسانیت تک پوری امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اب میری اور آپ کی اخروی نجات کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے عید الفطر کے اس موقع پر رمضان المبارک قبولیت اعمالی کے سلسلے میں چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ آواز ویسے بہت زیادہ صاف نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ دیکھیے، ابھی میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ ہم سب نے اپنی حیثیت کے بقدر، اپنی استطاعت کے بقدر رمضان مبارک میں عبادتوں کا اہتمام کیا۔ ہم سب نے روزے رکھے، قیام کیا، بعض خوش نصیب جس لوگوں نے اعتکاف کی پابندی کی، قیام اللیل کے اندر رات جاگنے کی انہوں نے پابندی کی، بہت سارے نیک اعمال اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی راہ میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سب نے خرچ کرنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ نوافل کی پابندی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی ہو، بہت سارے عبادتیں بہت سارے لوگوں نے کی۔ اور ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لوگ رمضان کے باہر بھی غافل تھے تو رمضان کو پا کر بھی غافل رہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، لیکن میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن لوگوں نے واقعتاً رمضان المبارک کے اندر محنت کی ہے، عبادتیں کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ رب العالمین کے دربار میں
کچھ عبادتوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تو کیا ہمیں ان عبادتوں کو لے کر فخر میں مبتلا ہونا چاہیے کہ ہم نے عبادتیں کی ہیں، میں نے اتنا کیا، میں نے اتنا کیا؟ رمضان کے اندر اس طرح سے سننے کو ملتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جبکہ میں کہتا ہوں یہ بالکل ہی گھٹیا بات ہے۔ کیا بات؟ تمہارے کتنے قرآن ہوئے، تمہارے کتنے پارے ہوئے، میرے کتنے پارے ہوئے، تمہارے کتنے پارے ہوئے، تمہیں روز کتنے پارے پڑھتے ہیں، تمہیں اتنے پڑھتے ہیں، میں اتنے پڑھتا ہوں، تمہیں کتنی دن نفل پڑھتے ہیں، آپ اتنے پڑھتے ہیں، میں اتنی پڑھتا ہوں۔ اس طرح سے ہمارے درمیان اس طرح کی گفتگو ہوتی رہتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ خواتین کے اندر خاص طور سے یہ بہت زیادہ ہے، تمہارے کتنے پارے ہوئے، میرے کتنے پارے ہوئے وغیرہ، یہ اور عبادتوں کو لے کر ایک دوسرے پر برتری جتانا، فخر جتانا، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بھی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کے بجائے ایک بندے کو جتنے بھی اعمال اپنے کیے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا پائیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہم جس طرح سے کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، زندگی کی ہر چیز کے لیے، سانسوں کے لیے، دل کی دھڑکن کے لیے اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کس لیے کیے کہ ہم کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا سکیں، اس کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ کے لیے صیام اور قیام کی پابندی کریں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی تب ہم کر پائے، ورنہ اگر ہمیں توفیق سے اللہ رب العالمین محروم رکھتا، جس طرح سے بہت سو کو اللہ نے محروم رکھا ہے، تو ہمارا بھی کیا، ہمارا بھی وہی معاملہ ہوتا، ہم بھی انہی غافل لوگوں کے اندر شامل ہو سکتے تھے۔ تو اسی لیے فخر میں مبتلا ہونے کے بجائے سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو یہ بیش قیمتی گراں قدر ایام ایک مرتبہ زندگی میں پھر عطا فرمائے، پہلی چیز۔ دوسری، یہ دین دیے تو دیے، ان دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق بھی دی، اور ہم جیسے گنہگاروں نے اللہ رب العالمین کے حضور کچھ عبادتیں بجا لانے کی ناقص کوشش کی ہے۔ اب دوسری چیز جو ہے، شکر ادا کرنے کے بعد ان اعمال کے قبولیت کی فکر ہے۔ یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں آج یہ فکر ستا رہی ہے کہ میرے اعمال قبول بھی ہوں گے کہ نہیں؟ میں نے اللہ کے دربار میں کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ضرور پیش کی ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ذہن اس طرف ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو عبادتیں میں نے بجا لائی ہیں، تو انہیں قبول بھی فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں، قرآن مجید کی آیت کے سلسلے میں بات ہو رہی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کام خوب خرچ کر رہے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ خرچ کر کے فخر میں مبتلا ہوں، خرچ کر کے اس بات میں مبتلا ہوں کہ میں کس قدر سخی ہوں، میں نے اللہ کی راہ میں کس قدر خرچ کیا ہے، اس کے بجائے ان مومنوں کا معاملہ یہ ہے وہ قلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں، ان کے دل سہمے ہوئے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں، کر کاج کے ڈرے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ڈرے ہوئے ہیں۔ اتنا یہ لوگ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ اس آیت کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے لٹایا، لٹانے کے باوجود یہ خوف میں مبتلا ہے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہم الذین یسرقون ویزنون، یہ لوگ کیا اس لیے ڈرے ہیں کہ یہ چور ہیں؟ کیا یہ لوگ اس لیے ڈرے ہیں کہ یہ زانی ہیں؟ عبادتیں جو انہوں نے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کا اہتمام بھی کیا، اللہ کی راہ میں عبادتیں جو انہوں نے بجا لائی، اب یہ اگر ڈر رہے ہیں تو کیا یہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ یہ چور لوگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں چوری کی ہے، یا پھر انہوں نے اپنی زندگی میں زنا کیا ہے؟ اہم الذین یسرقون ویزنون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، یہ لوگ چور نہیں ہیں، یہ لوگ زانی نہیں ہیں، یہ ڈرے اس لیے ہیں وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کی عبادتیں کل قیامت کے دن ان کے منہ پر نہ مار دی جائیں، ان کی عبادتوں کو کہیں اللہ رب العالمین شرط قبولیت سے نہ بخشے۔ اس بات کی فکر انہیں لاحق ہے، اس بات کا خوف انہیں لاحق ہے۔ تو کیا یہ خوف ہمیں لاحق ہے؟ ہمیں چاہیے کہ یہ خوف ہمیں ستائے، یہ خوف ہمیں لاحق ہو، اور ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ پھیلائیں اور کہیں
اے اللہ تیری توفیق سے میں نے جب ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تیرے دربار میں پیش کی ہیں، تیری عبادت کا تو میں ناقص، میں گنہگار، حق بھی نہیں ادا کر سکتا ہوں. اگر میں سجدہ ریز ہو جاؤں، سجدے میں گر کر وہی دم توڑ دوں، تو اے اللہ تیری دی ہوئی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت کا حق میں نہیں ادا کر سکتا. میں اس قدر نااہل ہوں، میں اس قدر کمزور ہوں، میں اس قدر ناقص ہوں، لیکن تو مجھے توفیق دینے والا ہے. اب جب تو نے مجھے توفیق دی تھی عبادتوں کی، اب میری عبادتوں کو قبول کر کے مجھے اجر و ثواب سے نوازنے والا بھی تو ہے. تو اے اللہ جس طرح سے تو نے وعدہ کیا ہے، تیرے رسول نے وعدہ کیا ہے، ہم گنہگاروں کو ہماری چھوٹی موٹے نیکیوں کے سبب تو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک اثر مروی ہے، کہتے ہیں لو علمت ان اللہ تقبل منی صلاۃ واحدۃ، اگر مجھے یہ بات پتہ لگ گئی کہ میری زندگی کی تمام نمازوں میں میری کون بول رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں لو علمت ان اللہ تقبل منی صلاۃ واحدۃ لکنت اسعد الناس، اگر مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری تمام عبادتوں میں سے، تمام نمازوں میں سے ایک نماز قبول کر لی ہے، اتنی ایک نماز، تو میں اپنے آپ کو پوری دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان تصور کروں گا. ایک نماز، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ ایک نماز کا اجر کیا ہے، ایک نماز کا ثواب کیا ہے. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اگر اللہ رب العالمین نے فجر کی وہ 2 رکعت سنتیں ہلکی پھلکی سی آپ کی اور میری قبول کر لی، تو دنیا کے اندر جو بڑے بڑے دنیا کے ریچسٹ پرسنالٹیز ہیں، دنیا کے اندر جو بڑے بڑے محلات ہیں اور کیا نہیں ہے دنیا کے اندر، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر میں اور آپ امیر ہو جائیں گے اگر اللہ رب العالمین نے صرف ہم سے 2 رکعت نمازیں قبول کر لی. اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مجھے پتہ چل گیا آسمان سے کوئی سند نازل ہو گئی، آسمان سے کوئی سرٹیفکیٹ نازل ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ اے عمر تمہاری ایک نماز قبول کر لی گئی ہے، تو عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے آپ کو پوری دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھوں گا. تو قبولیت یہ ہوتی ہے، اعمال کی قبولیت. اسی لیے اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور ہمیں ہمیشہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال قبول ہوں. خیر یہ تو اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں 1-2 باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کی. یہ رمضان المبارک کے مہینے سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ بہت ساری باتیں ویسے اس سلسلے میں کی جا سکتی ہیں، وقت رہتے 1-2 باتیں آپ کے سامنے بتا کر بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھیے میرے بھائی، رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے غور کیا ہے، آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ رمضان المبارک سے پہلے ہماری زندگیاں جیسی تھی ویسی ہی ہیں، ہمارے مسائل جو تھے ویسے ہی ہیں. جن لوگوں کو جتنا قرض تھا اتنا ہی قرض ہے، جن لوگوں کو جو بیماریاں تھیں وہ بیماریاں آج بھی ہیں. جیسا قرض تھا وہ رمضان میں بھی رہا اور آج بھی ہے. اور رمضان سے پہلے جو ہمارے مشکلات تھے، جو پریشانیوں سے ہم جھوٹ رہے تھے، وہ آج بھی ہیں. لیکن آپ سوچ کر دیکھیں، آپ مشاہدے کی بات مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے دل کی کیفیت رمضان اور غیر رمضان میں ایک جیسی ہے؟ رمضان میں جہاں ہم اپنی پریشانیوں کو، اپنے مشکلات کو لے کر بڑے پریشان رہے رمضان کے علاوہ، رمضان کے باہر جہاں ہم بڑے پریشان رہتے ہیں، رمضان کے اندر آپ دیکھیے کہ ہمیں ہماری پریشانیوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے. آدمی ان پریشانیوں کو اگنور کرتا ہے، ان پریشانیوں سے صرف نظر کرتا ہے اور رمضان کے اندر اطمینان بخشی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. ہمارے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے، مسائل وہی ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ رمضان کے اندر داخل ہوتی ہے ہمارے سارے مسائل ہی حل ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی رمضان کے اندر ہمارے دل کے اطمینان کا لیول بڑھ جاتا ہے، ہم سکون اور چین سے زندگی گزارتے ہیں جبکہ مسائل وہی ہیں. ایسا اس لیے ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری زندگی مومنانہ زندگی بن جاتی ہے. گرچہ بعض لوگوں کے لیے ٹیمپرری ہی صحیح، ایک مہینے کے لیے ہی صحیح، وہ مومنانہ زندگی کے قریب آ جاتے ہیں، اس زندگی کے قریب آ جاتے ہیں جو زندگی اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم جیے. اس زندگی کے جب ہم قریب آتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے، ہمارے سوچنے کے زاویے کو بدل دیتا ہے، ہمارے نقطۂ نظر کو بدل دیتا ہے، ہماری دل کی دنیا بدل جاتی ہے.
ہمارا معاملہ ہی بدل جاتا ہے. پریشانیاں وہی ہونے کے باوجود ہم ان پریشانیوں کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے دہانے پر ہیں, پریشانی کتنی بڑی ہے, کچھ ہی لمحوں کے اندر آگ میں چھوڑ دیے جانے والے ہیں, آگ میں ڈال دیے جانے والے ہیں. پریشان تھے؟ بالکل پریشان نہیں تھے. لیکن پریشانی تھی کہ نہیں تھی؟ پریشانی تو تھی, پریشان نہیں تھے. پریشانی تھی, پریشان نہیں تھے. اگلے علم ہے آگ میں چھوڑ دیے جانے والے تھے لیکن پریشان نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام متوکل نمبر 1 ہے, مومن نمبر 1 ہے. آپ کا ایمان کمال کے درجے کا, آپ کا توکل کمال کے درجے کا, آپ کا تقویٰ کمال کے درجے کا. ہمارے بھی پریشانیاں ہیں, ہم بھی پریشان نہ ہو. کیوں؟ اگر ہم مومن بنتے ہیں, اگر ہم جتنا ہو سکے اتنا اس زندگی کے قریب جاتے ہیں جیسی زندگی اللہ اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم جئیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارے مسائل سب سے پہلے حل ہو جائیں گے. اگر حل نہیں بھی ہوئے تو وہ مسائل ہمیں مسائل نہیں لگیں گے, وہ مسائل ہمیں اتنے بڑے نہیں نظر آئیں گے. تو یہ رمضان المبارک کا ایک اہم درس ہے جو ہم نے محسوس کیا ہے کہ رمضان کے اندر ہم ان تمام مسائل سے سر میں نظر ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت پورا 1 مہینہ چھائی رہتی ہے. اس کے علاوہ ایک 2 اسباب جو ہم نے رمضان سے سیکھے وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے, رمضان کے اندر عام دنوں کے مقابلے میں جو دین بیزار لوگ ہوتے ہیں, جو دیندار نہیں کہلاتے, ایسے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ دیندار نظر آ رہے ہیں اور ان کی زندگی بدل رہی ہے. روزے کا اہتمام کر رہے ہیں, تراویح کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور ان کی زندگی بدلی سی نظر آتی ہے. جبکہ عام دنوں میں یہ آدمی دیندار نہیں کہلاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم لوگ اپنے تعلق کو مسجد سے جوڑتے ہیں. دیکھیے غور کریں, ہم جب اپنے تعلق کو مسجد سے جوڑتے ہیں تو ہماری دنیا بدل جاتی ہے, ہماری زندگی بدل جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جس تعلق کو ہم نے مسجد کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں قائم کیا, اس تعلق کو رمضان کے باہر بھی مسجد کے ساتھ قائم رکھیں. اس تعلق کو رمضان کے باہر بھی مسجد کے ساتھ قائم رکھیں, نہ کہ صرف قائم رکھیں بلکہ مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کر دینا ہے. جس قدر ہم اپنے تعلق کو مسجد کے ساتھ مضبوط کرتے جائیں گے, اس کے ثمرات, اس کے فضائل, اس کی برکات, اس کے اثرات ہم اپنی زندگی میں پائیں گے. کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ایسا بندہ جگہ پائے گا جس کا دل مسجد میں لگا ہے. معلق فی المساجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلق کو مسجد کے ساتھ جوڑیں اور مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کریں. اچھا, مسجد کے ساتھ جوڑنے میں ایک اور چیز بھی ہے. مسجد کے ساتھ ہم جب جڑتے ہیں تو ہماری دنیا رمضان میں بدلی بھی نظر آتی ہے. اس لیے بھی کہ مسجد میں اہل علم ہوتے ہیں, اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, علم والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ہماری دنیا بدل جاتی ہے. تو ویسے ہی رمضان کے باہر بھی ایک تو ہم اپنے تعلق کو مسجد کے ساتھ جوڑیں, دوسرے ہم اپنے تعلق کو اہل علم کے ساتھ جوڑیں, اہل علم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور نیکوکاروں کی صحبت اختیار کریں. جس طرح سے ہم رمضان کے اندر نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں, ویسے نیکوکاروں کی صحبت اختیار کریں. انشاءاللہ ہماری زندگی کو رمضان کے باہر بھی آپ ویسے ہی پائیں گے, ویسے ہی پائیں گے. تو یہ ایک اہم سبق ہے رمضان میں پایا جانے والا کہ ہم اپنے تعلق کو مسجد کے ساتھ برقرار رکھیں. اچھا, اس کے علاوہ جو رمضان کے اندر جہاں ہم نے بہت سارے اسباب سیکھے, اس میں ایک سبق یہ ہے, پورے اسباب تو نہیں بیان کروں گا, 1-2 باتیں بتا کر بات ہم ختم کرتے ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبق یہ بھی ہے, رمضان مبارک کے اندر ہمارا رشتہ عام دنوں کے مقابلے میں ہمارے گھر پریوار کے ساتھ کتنا مضبوط ہو گیا ہے. آپ غور کریں, ایک باپ کا رشتہ اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ کتنا مضبوط ہوتا ہے. بچے اور بچوں کے ساتھ ایک آدمی سحری کرتا ہے. عام دنوں میں کیا ہوتا ہے, ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں کھانا کھاتا ہے, یا پھر بچے اسکول کو جاتے ہیں تو ان کا کھانے پینے کا ٹائم الگ ہوتا ہے, ہم کام دھندے پر جاتے ہیں, ہمارے کھانے پینے کا ٹائم الگ ہوتا ہے. سب یہ معاملات الگ ہوتے ہیں. رمضان کے باہر, رمضان کے اندر کیا ہوا کہ سب کا ٹائم ایک ہو گیا. رمضان کے اندر سحری کا ٹائم ایک ہے, افطار کا ٹائم ایک ہے, تو سب لوگ ایک جگہ پر آئے. سحری لگ بھگ ہم ایک ساتھ کرتے ہیں, افطار ایک ساتھ ہوتا ہے, کھانا ایک ساتھ. رمضان کے اندر فیملی کے ساتھ وقت آدمی دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ بتاتا ہے, بچوں کی خواہشات پوری کرتا ہے,
بیویوں کی خواہشات پورے کرتا ہے، اپنے تعلق کو اپنے گھر کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ یاد رکھیں آدمی کے دو ہی گھر ہیں، دو گھر ہیں آدمی کے، دو جگہ دکھنا آدمی زیادہ تر اپنے کام دھندے کے علاوہ بتا رہا ہوں، کام تو ہے نہیں صاحب یہ دو جگہ دکھنا بولے تو بھائی دو جگہ رہیں گے، پھر کام دھندا چھوڑو، ایسا نہیں ہے، کام دھندا بھی عبادت ہے، کام بھی عبادت ہے ایک بندے کے لیے، اور اللہ کے نبی نے اسے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اپنے ضروریات اور اپنے بچوں کی بیویوں کی ضروریات کیسا پورا کریں گے؟ کام کے علاوہ دو جگہ پر آدمی دکھنا چاہیے، ایک گھر میں رہنا ہونا ہے، یا تو مسجد میں رہنا، یا تو مسجد میں ہو یا اپنے گھر میں ہو۔ المسجد بیت کل تقی، ہر نیکوکار کا، ہر متقی کا گھر مسجد ہے، مسجد میں رہتا ہے ایک نیک آدمی اور اس کا گھر، یہ دو چیزوں کو اگر وہ لازم پکڑتا ہے۔ تیسرا اس کا کام کا جگہ، تو آدمی فتنوں سے محفوظ رہے گا، جس قدر چاہے وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، جسمانی فتنوں سے بھی، روحانی فتنوں سے بھی، اگر آدمی گھر کو لازم پکڑتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جو دروس ہمیں ملے ان میں سے یہ بھی ایک درس ہے کہ ہم اپنے پریوار کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہم وقت زیادہ بتائیں اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، یاد رکھیں بہت سارے فتنوں کے دروازے ویسے ہی بند ہو جائیں گے۔ اگر ایک آدمی اپنے گھر سے دور ہوتا چلا جائے گا، اپنے پریوار سے، بیوی بچوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، تو فتنے کھلتے ہیں، فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ آدمی اپنے گھر والوں کے، بیوی بچوں سے جتنا ہو سکے اتنا قریب ہوگا تو فتنوں کے دروازے اپنے آپ بند ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سبق ہمیں رمضان مبارک کے مہینے سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ حلال و حرام کی جو تمیز ہے رمضان مبارک کے اندر بہت بڑی تمیز ہمیں ملی کہ رمضان میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر ہم حلال سے رکے رہے۔ تو اب کیا رمضان کے بعد ہم حرام سے نہیں بچ سکتے؟ بہت بڑا سبق ہمیں رمضان مبارک سے ملا۔ تو یہ چند اسباب ہیں میرے بھائیوں، ویسے وقت کافی ہو گیا ہے، مجھے زیادہ وقت بھی لینا نہیں ہے آپ کا، عید المبارک ہے، گھر کو جانا ہے، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ پریوار کے ساتھ، فیملی کے ساتھ عید منائی جائے اور ان سے قربت حاصل کی جائے۔ ان سے قربت یہ بھی کہ نیکی کا ایک تصور ہمارے ذہنوں سے جاتا چلا جا رہا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ وقت بتانا اور ان کے مرادوں کو جائز پوری کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ بھی دین اسلام کا ایک اہم جز ہے، بہت اہم یہ بھی ایک جز ہے۔ خیر، ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اس مبارک موقع پر کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سعادت مند زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم طالب حیات اس کی عبادت بجا لاتے رہیں، ہم طالب حیات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر قائم رہیں۔ جس دم اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا سے اٹھائے اس وقت اللہ رب العالمین ہمارے زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرمائے، ہمارے اللہ رب العالمین انفرادی مسائل کو حل فرمائے، قوم کے، ملت کے ملی مسائل کو اللہ رب العالمین حل فرمائے۔ ہم میں سے یہاں جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی غیبی سبیلیں عطا فرمائے اور ان کے قرض کو اللہ رب العالمین جلد از جلد ادا فرمائے۔ ہم میں سے جو یہاں پر بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو یہاں پر بیائے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بہترین جوڑے عطا فرمائے، اور ہم میں سے یہاں جو بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو یہاں معاش کی پریشانی میں مبتلا ہیں، کام دھندے کی پریشانی میں مبتلا ہیں، رزق کی تنگی کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو کشادگی دینے والا ہے، ہمارے رزق میں خوب کشادگی عطا فرما، ہمارے رزق میں خوب برکت نازل فرما، ہمارے گھروں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ ہم میں سے یہاں پر جتنے بچے ہیں اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے تمام تعلیمی مراحل میں آسانی فرما، بچوں کو علم سے روشناس فرما، دین اور ملت کے لیے اور اسلام اور مسلمین کے لیے تمام بچوں کو چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں نفع بخش اللہ رب العالمین تو بنا۔ ہم میں سے بہت سارے یہاں پر بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں جنہوں نے ایگزامز لکھے ہیں یا پھر ابھی بہت بعض بچوں کے ایگزامز چل رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ایگزامز میں تو آسانی فرما، اور اس کے بعد جب نتائج آئیں تو بہترین نتائج اے اللہ رب العالمین تو انہیں عطا فرما، اور اس کے بعد مستقبل میں اے اللہ تو ان کا حامی اور مددگار بن، اور زندگی کے ہر مرحلے میں ان بچوں کو تو کامیابیوں سے ہم کرام فرما۔ اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب کی پریشانیاں الگ، سب کی مشکلات الگ، سب کی تمنائیں الگ، سب کی مرادیں الگ، لیکن اے اللہ رب العالمین تو جاننے والا ہے، تو مرادوں کو بر لانے والا ہے، تمناؤں کو پورا کرنے والا ہے۔
حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، مشکلات کو اگر تو نہیں حل کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرما، ہم تمام کی پریشانیوں کو حل فرما، ہمارے رزقوں میں کشادگی عطا فرما، ہمارے اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمارے گھروں کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل فرما، تقوی شعار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سعادت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے جو دنیا میں ہیں ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ رب العالمین جو تیرے پاس آ چکے ہیں انہیں کروڑ کروڑ مغفرت عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کی قبر کو تو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تو کشادہ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔